واشنگٹن میں تو یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ افغانستان سے فوجی واپس بلانے پہ غور کر رہی ہے۔ حالانکہ افغانستان میں جو تعینات جنرلز ہیں انہوں نے ابھی تک یہی کہا ہے کہ انہیں فوجی واپس بھیجنے کا کوئی حکم نہیں ملا۔ تو تازہ ترین تفصیلات کیا ہیں؟ واشنگٹن میں کیا بات چیت ہو رہی ہے اب؟ سارا، ایک بات جو بہت واضح ہے وہ یہ کہ صدر ٹرمپ کی یہ خواہش ہے اور وہ بارہا اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ وہ نہ صرف افغانستان بلکہ دوسرے ممالک جیسے شام سے بھی اپنی فوج کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ مگر یہاں پر جو تجزیے ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں اور یہاں پر تھنک ٹینکس کے تجزیہ کاروں سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بارے میں مختلف آراء ملتی ہے۔ کچھ اس بات سے تو اتفاق کرتے ہیں کہ امریکی فوج کو واپس لایا جانا چاہیے، مگر یہ کہ یہ ایک اسٹریٹجی اور پلان کے تحت ہونا چاہیے جس سے امریکی مفادات کو نقصان نہ پہنچے۔ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اعلیٰ فوجی قیادت کو کہہ چکی ہے کہ وہ افغانستان سے کچھ فوجی دستے واپس بلانے کے لیے منصوبہ تیار کرے۔ میں نے جب اس بارے میں امریکی مصنف پیٹر برگن سے پوچھا، جن کی وجہ شہرت افغانستان اور القاعدہ کے بارے میں ان کی کتابیں ہیں، تو ان کا اس بارے میں کہنا تھا کہ اس کا اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ اگر میں خلیل زاد ہوں جو مذاکرات کر رہے ہیں اور صدر مجھے بتائیں کہ وہ فوجیوں کی خاصی تعداد کم کرنا چاہتے ہیں تو اس بات چیت میں میرے پاس اثر انداز ہونے کی صلاحیت کمزور پڑ جائے گی۔ طالبان کا اہم مطالبہ افغانستان سے امریکی دستوں کی واپسی ہے، تو اگر بغیر کسی معاہدے کے نصف فوجیوں کو نکال لیا جاتا ہے تو یہ عجیب سی اپروچ ہے۔ اگر امریکہ فوجی واپس بلاتا ہے تو یہ افغان حکومت کے لیے برا ہوگا، افغان عوام کے لیے برا ہوگا اور اس سے طالبان کو حوصلہ ملے گا۔ فوج کی واپسی بہت غلط فیصلہ ہوگا۔ ندیم، پیٹر برگن کی ہم نے بات سنی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے تو ہمیں کچھ ایک سینس آف ارجنسی دکھائی دے رہی ہے، ایک جلد بازی کا تھوڑا سا احساس یہاں پہ مل رہا ہے، لیکن طالبان کم از کم پبلک میں ایسی کسی بات کا اظہار نہیں کر رہے کہ ان کے پاس بھی وقت کی کوئی قید ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ کسی اسکیجول کے تحت چیزیں ہوں۔ پیٹر برگن کا کہنا ہے کہ اس طرح کے مذاکرات کا عمل کہیں بھی آسان نہیں ہوتا۔ انہوں نے جنوبی امریکہ کے ملک کولمبیا کی مثال دی، جہاں کمیونسٹ باغیوں، FARC اور حکومت کے درمیان تقریباً نصف صدی کے بعد امن معاہدہ طے پایا ہے۔ افغانستان میں مذاکرات کا عمل پیٹر کے نزدیک نہ تو آسان ہے اور نہ ہی یہ جلد کسی منطقی انجام کو پہنچنے والا ہے۔ افغانستان میں جولائی میں صدارتی انتخابات ہوں گے جو بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ان انتخابات سے پہلے کوئی معاہدہ طے پا سکے گا۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ انتخابات اتنے آزاد اور شفاف ہوں گے کہ افغان عوام انہیں تسلیم کر لیں؟ اور اگر یہ پچھلے 2 انتخابات کی طرح شرمناک طریقے سے ناکام ہوتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ خلیل زاد طالبان کے ساتھ ملاقاتوں کے اب تک 3 دور کر چکے ہیں، اور اگر مذاکرات کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور ان کی کوششیں بارآور ہوتی ہیں تو اگلا دور جو ہوگا وہ چوتھا ہوگا، مگر کب اور کہاں ہوگا یہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں۔ ندیم یعقوب ہمارے ساتھ تھے، تھینک یو ندیم۔